یہ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکۃ المکرمہ کے اندر وہاں کے رہنے والوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے کہ شراب پینا گویا کہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ شراب پیتے اور پلاتے تھے اور آنے والوں کی ضیافت اس سے کیا کرتے تھے۔ جس طرح سے ہم لوگ مشروبات پیش کرتے ہیں اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی مشروبات پیش کی جاتی تھی شراب کی شکل میں۔ شراب ہوتی تھی وہ ان کے سامنے پیش کی جاتی۔ جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی اتنا زیادہ ان معزز سمجھا جاتا تھا، اتنا زیادہ اپنے آپ کو امیر سمجھتا تھا، اتنا زیادہ اچھا سمجھتا تھا۔ اور باندیوں کو اور غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا۔ جس طرح سے ہمارے یہاں منڈیاں لگتی ہے جانوروں کے بیچنے اور خریدنے کی، جیسے بکریوں کی منڈی ہے، پھر جس کو ہم تلگو میں انگڑی جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے اس زمانے میں بھی بازار لگتے تھے کہ غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، اس کے خوبیاں بیان کر کر کے بیچتے تھے، لوگ خریدتے تھے۔ اسی طریقے سے باندیاں ہوتی تھی کہ باندیاں بھی بیچی جاتی تھی، خریدی جاتی تھی۔ اور پھر ناچ گانا اتنا بڑھ گیا تھا کہ ایک اچھا آدمی اس کو اسلام کے آنے سے پہلے بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ چند لوگ تھے جو اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، ان کی فطرت میں وہ چیز رکھی تھی کہ جو خلاف شرع کام ہو، ایسا کام جو تہذیب سے ہٹا ہوا ہو، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے رنجیدہ ہو کر الگ رہنے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ایک پہاڑ ہے وہاں پہ، اس کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کے اندر ایک غار ہے۔ عام طور پہ ہم لوگ غار کا لفظ جب سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا سرنگ ہوگا، بہت بڑا لمبا سرنگ ہوگا غار، اس کو سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اس میں چھوٹا سا ایک حصہ بنا ہوا ہے، اور کعبۃ اللہ کی طرف آپ کا چہرہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ پہاڑ پر چڑھیں گے، چڑھنے کے بعد تھوڑا سا نیچے اتریں گے، پھر تھوڑا سا چڑھ کے آپ کو جانا پڑے گا غار حرا میں۔ اور ایسی ٹھنڈی ہوا وہاں پر آتی ہے کہ کعبہ بھی نظر آتا ہے اور ہوا بھی اچھی آتی ہے۔ آپ کئی کئی دن رہا کرتے تھے اس میں۔ اور اب تو کعبہ نظر نہیں آتا، ذرا مشکل ہوتی ہے، عمارتیں بن گئی۔ میں جب پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ موقع دیا تھا وہاں پر پہنچنے کا، تو اس وقت میں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا تھا، وہاں کھڑے ہو کر کعبہ نظر آتا تھا۔ اب عمارتیں بڑی بڑی بن گئی، حرم کے اطراف میں بھی اتنی بڑی بڑی عمارتیں بن گئی کہ کعبہ نظر آنا مشکل ہے۔ البتہ وہ گھڑی جو بنا کے رکھے ہیں زمزم ٹاور، وہ تو کئی کلومیٹر سے نظر آتا ہے اور وہ گھڑی دکھ جاتی ہے، لیکن کعبہ نظر نہیں آتا اب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر جاتے تھے، جا کر وہاں پر رہتے تھے، کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتہ، کبھی 15 دن، کبھی 1 مہینہ، اپنی سہولت سے۔ اور ٹفن لے کے جاتے تھے، کھانے کا سامان لے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹفن لے کر پہنچ جاتی تھی، توشہ لے کر وہاں پر پہنچ جاتی تھی، اندازہ کر لیتی تھی کہ شاید ختم ہو گیا۔ آپ غور کر کے دیکھیے کہ پہاڑ اونچا ہے، بہت اونچا ہے، کئی سیڑھیاں ہیں، اس کی سیڑھیاں تو بندھی ہوئی نہیں ہے بیچ میں،
تھوڑے سے بنا دیے، اس کے بعد نہیں ہے، پھر بنائے، پھر نہیں ہے، اس طرح سے میں جب چڑھا تھا اس وقت کی بات ہے۔ اور اتنی اونچائی پر پہنچ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ توشہ دے کر آیا کرتی تھی۔ دو شکلیں اس کی ہو سکتی ہیں، یا تو وہاں کھڑے ہو کر زور سے آواز لگانا تو سرکار نیچے آ جائیں، پھر یا خود اوپر لے کر جائیں، وہاں پہنچا کر آئیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی عمر کی تھی، لیکن سرکار کو تکلیف دینا پسند نہیں فرماتی تھی، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو سرکار کو یہ پسند نہیں تھا۔ تو غالب گمان یہی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر ٹفن اور توشہ دے کر آتی تھی، جو کئی کئی ہفتے کا ہوتا تھا۔ اور پہاڑ پر چڑھنا کسی عورت کا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی عمر کتنی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا سرکار سے 40 سال کی عمر میں، اور نبوت کے ملنے کے بعد آپ کی عمر کتنی؟ 15 سال اور بڑھا دیجئے، 40 50 پھر 5 55 سال کی خاتون، بوڑھی خاتون اس پہاڑ پر لے جا کر توشہ پہنچا کر آ رہی ہے، کتنی خدمت گزار ہوں گی وہ۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا تھا کہ سرکار کے پاس توشہ پہنچا کر آیا کرتی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، مکے کی رئیس خاتون تھی، مالدار خاتون تھی، معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور بڑے خوبیوں کے مالک تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے یہ برداشت نہیں تھا ان کو شروع سے ہی۔ تو اتنی خدمت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مقام بنایا تھا حضرت خدیجہ نے۔ اور خدمت سے سامنے والے کا دل جیتا جا سکتا ہے۔ اگر خواتین سن رہی ہیں تو ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ بات خاص طور پہ نوٹ کر لیں، شوہروں کا دل جیتا جا سکتا ہے خدمت سے۔ آپ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچنے مت دیجئے، وہ آپ کے فریفتہ ہو جائیں گے، فریفتہ اتنا زیادہ ہو جائیں گے کہ آپ کی کوئی بات کو ٹالیں گے نہیں، اتنا زیادہ آپ سے محبت شوہر کرنے لگیں گے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کر پہنچ جاتی، اور کئی کئی دن وہاں پر رہا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا ہی آ گیا کہ آپ وہاں پر تھے، اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ اچھے اچھے خواب دیکھا کرتے تھے، اور خواب آپ نہیں دیکھتے تھے، آپ کے ساتھ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیٹ میں تھے تو اس وقت میں بھی خواب اچھے اچھے دیکھا کرتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے خواب آیا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں وہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ حضرت جبرائیل تشریف لائے اور لا کر کہا، پڑھیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کسی آپ کی مخلوق سے، جاندار سے، کسی انسان سے میں نے نہیں پڑھا، یہ کہا۔ تو حضرت جبرائیل امین نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا، تو پھر یہ پڑھنا کہا، پڑھو، پھر وہی جواب دیا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے دبایا زور سے، تو اس وقت سمجھ گئے کہ پڑھنے کا مطلب ان آیات کو دہرانا ہے، چنانچہ آپ نے ان آیات کو دہرایا۔ آیات کا ترجمہ کیا ہے؟ پڑھیے، اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی
اللہ تعالیٰ پہلی جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں فرما رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو ناپاک لوتھڑے سے پیدا کیا. اور اس کے اندر یہی بتایا گیا اقرأ وربک الاکرم، کہ وہ پڑھیے آپ کا رب جو مکرم ہے اور جس نے قلم کے ذریعے سے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا. تو بہرحال اس وقت میں جب آپ کے پاس یہ آیتیں آئی تو آپ نے ان آیات کو دہرایا. سب سے پہلی وحی تھی وہ آپ پر نازل ہوئی اور آپ گھبرائے ہوئے تھے. اور وہاں سے ایک آدمی، ایک اچانک اجنبی شخص آیا، حضرت جبرائیل آئے، آپ پریشان ہو کر وہاں سے نکلے، جلدی 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 اپنے گھر پہنچ گئے. اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ سے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے اڑا دو اڑا دو. یعنی ایک آدمی جو ہوتا ہے نا کہ ایک ایسی کیفیت آپ کی ہو گئی کہ آپ نے کہا مجھے اڑا دو اڑا دو، زمیلونی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے لا کر آپ کو اڑایا اور پوچھا کہ اے محمد، اے میرے شوہر نامدار، کیا بات ہے، کیوں آج اتنے پریشان ہیں؟ تو آپ نے سارا واقعہ سنایا. تو اس وقت میں کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس وجہ سے کہ آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ آپ بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کا سامان ہے تو اٹھا کر لے جا کر ان تک پہنچاتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز خریدنا ہو تو لا کر خرید کر ان کے حوالے کرتے ہیں، آپ ان کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. یہ پہلے الفاظ تھے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو امت کی ماں حضرت خدیجہ نے جو ڈھارس بندھائی، کتنی آپ کو تسلی ہوئی ہوگی کہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہو. پھر اس کے بعد خاموش نہیں رہی. ورقہ بن نوفل جو تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے، اور وہ اس زمانے کے عالم تھے، یہودی عالم تھے، وہ یہودی یا عیسائی عالم تھے. تو ان کے پاس لے کر گئی. لے جانے کے بعد پوچھا انہوں نے کیا ہوا، سارا قصہ سنایا. تو کہا مبارک ہو، کہا کہ مبارک ہو، یہ آنے والا اللہ کا فرشتہ ہے جو تمہیں اللہ کا پیغام لا کر دیا. پھر اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے ایک بات کہی کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ آپ کی برادری کے لوگ، آپ کے قوم کے لوگ، مکے کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے، ہجرت کر کے آپ جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ایسا ہوگا؟ کہاں ایسا ہوگا، کاش اس وقت تک میں زندہ رہوں تو آپ کی مدد کروں گا، یہ کہا. انہوں نے پیشن پہلے بتا دیا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا انہوں نے کہ مکے کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں جینے نہیں دیں گے، پریشان کرتے رہیں گے، آپ کو ستاتے رہیں گے، تبلیغ کے کام میں رکاوٹ ڈالتے رہیں گے، اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے سد راہ بن جائیں گے اور آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں گے. یہ چیز کتابوں میں لکھی گئی تھی. ورقہ بن نوفل واقف تھے اس سے، اس لیے کہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب کہ آپ کی برادری کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے. کتنا کچھ نہیں ستایا سرکار کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی اور آپ کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، اور آپ آہستہ آہستہ خاموشی سے آپ تبلیغ فرماتے رہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اور ایک وحی نازل فرمائی، کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اے کپڑے کو اوڑھ کر سونے والے، ادا اللہ کو پسند آ گئی.
زمیلونی زمیلونی کہا تھا نا کہ اڑا دو کپڑا اڑا دو، چادر اڑا دو، یہ کہا تھا۔ تو اللہ کو وہ ادا پسند آئی تو اپنے محبوب کی اس ادا کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا، کہا یا ایھا المدثر، اے کپڑوں کے اوڑھنے والے، چادر کو اپنے اوپر ڈالنے والے، قم فانذر، اٹھئے لوگوں کو ڈرائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے۔ یہ حکم ملا۔ ابھی تک چھپ چھپ کے خاموشی کے حالت میں آپ تبلیغ فرما رہے تھے اور دین کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ اب یہ حکم ملنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کے بعد تدبیر ان کے ذہن میں آئی کہ صفا کی پہاڑی پر کیوں نہ سب کو جمع کر لو۔ پہاڑ پر چڑھ گئے، صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی، اے بنو ہاشم ادھر آ جاؤ، اے قریش کے لوگ ادھر آ جاؤ، اے عبد مناف ادھر آ جاؤ، فلاں قبیلے والے ادھر آ جاؤ۔ ہر قبیلے والوں کا نام لے لے کر بلایا، قبیلے والے آ گئے، ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ وہاں جمع ہونے کے بعد آپ نے ایک مثال دے کر فرمایا، اے مکے کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اونچائی پر کھڑا ہوا ہوں، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم لوگ ایک جانب ہو، دوسرے جانب کا تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ادھر ایک فوج ہے ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم میری اس بات کو صحیح سمجھو گے یا غلط سمجھو گے؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا کہ اے محمد ہم صحیح سمجھیں گے اس کو۔ کہا کہ ہم صحیح سمجھیں گے، غلط نہیں مانیں گے اس کو، اس وجہ سے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بددیانتی نہیں